بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کتنی جھوٹی ہے، کتنی مکار ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اب اپنے بھی جو ان کے اپنے ہیں وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ حکومت اتنی بدنام ہو گئی ہے اور یہ کشتی ڈوب رہی ہے تو اب پہلے سے بھی زیادہ راز اگلنے لگے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے جب تک کہ اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب کے سمدھی، وہ نہیں وزیر خزانہ بن گئے۔ خواہش تو ان کی بڑے دیر سے تھی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب اس کے بعد سے ہی بیانات دینے لگ گئے تھے، مگر اب تو انہوں نے جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے حکومت کا اسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ جی الیکشن نہیں کروانے۔ اب 21 ارب روپے کا معاملہ تھا اور مفتاح اسماعیل نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ تو ابھی انہی کے دور میں وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 21 ارب روپیہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 18 ارب روپیہ تو یومیہ حکومت دے رہی ہے سود کی مد میں، 18 ارب روپیہ، تو 21 ارب روپیہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا جی حکومت روزانہ 18 ارب کا سود دیتی ہے، 21 ارب روپے جاری کرنا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری نہیں تھی، کابینہ فیصلہ کرتی ہے، کابینہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ باقی تو اب بات ہو رہی ہے جی کہ اسٹیٹ بینک دیتا ہے پیسے، ریلیز کرتا ہے نہیں، الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ اس معاملے میں کیا کرتی ہے، تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا جی کچھ کر لیں آپ، 14 مئی کو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ رانا ثناء اللہ ڈٹ کے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ جن کا کام ہے کہ امن و امان کی ٹینی بنائیں، وزیر داخلہ ہیں، لیکن وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو غائب کر رہے ہیں۔ ان کی وزارت میں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں، اور کوئی شرم نہیں ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مگر ان کو فکر ہے کہ جی 14 مئی کو میں نے کسی طرح الیکشن نہیں ہونے دینے، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں آپ، یعنی وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہی اس طرح سے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو مرضی کہتی رہے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یا کسی حکام نے اگر 21 ارب روپے ریلیز کیے تو پھر ساری عمر ان سے ہم ریکوری کریں گے، ریکوری کروائیں گے کہ جی 21 ارب روپے آپ نے کیوں دیے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر دیں گے، تو پہلے تو رانا ثناء اللہ خود توہین عدالت کر رہے ہیں۔ اب اسی حوالے سے ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں جی اسٹیٹ بینک کے جو نمائندے 21 ارب روپے جاری کریں گے وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ ساری زندگی 21 ارب روپے کی ادائیگی کرتے رہیں۔ رانا ثناء اللہ پلیز اس بیان، اس دھمکی کو توہین عدالت مطلب توہین سپریم کورٹ نہ سمجھا جائے، کیونکہ بیانوں پر توہین عدالت صرف عمران خان پر ہی لگتی ہے، عمران خان پر تو الیکشن کمیشن کی بھی توہین لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اب اسی حوالے سے لطیف کوسہ صاحب نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں آج پہلے اسٹیٹ بینک کا نمائندہ قربان ہوگا جو کہے گا پیسے نہیں دیے۔ اگر اسٹیٹ بینک کا نمائندہ کہے گا جی پیسے نہیں دیے، وہ جائے گا۔ اگر وہ کہے وزارت خزانہ نے روکا تو پھر وزیر خزانہ اور اس کے بعد وزیر اعظم قربان ہوگا۔ لطیف کھوسہ جنہوں نے حال ہی میں گول میز کانفرنس بلائی پاکستان کے بڑے 50 قانونی ماہرین کی، اس میں اعتزاز صاحب بھی تھے اور لطیف کھوسہ بھی میزبانی کر رہے تھے۔ اب اس کی جو اسٹیٹمنٹ، جو اعلامیہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، الیکشن کمیشن کے لیے بھی، اور باقی جو اس وقت اکسا رہے ہیں کچھ ججز کو کہ جناب آپ آئین کے خلاف جائیں اور 90 دن کے اندر الیکشن والا جو معاملہ ہے اس کے خلاف آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، وہ سب ان سب کے لیے یہ گول میز کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جناب پیسے نہیں ہیں، 21 ارب روپیہ نہیں ہے جو ریلیز کرے گا، اس کے لیے رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں ہیں، مگر ساتھ ہی ٹینڈر آ گیا حکومت کی طرف سے کہ مغیث علی اس پر کہتے ہیں جی صافیاں آٹا نہیں، الیکشن کے لیے فنڈز نہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر کے گھر کی تزئین و آرائش کنسٹرکشن کے لیے 10 کروڑ روپے ہیں ٹینڈر جاری۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس طرح سے رشوت دیتے ہیں کہ جی اس کے لیے 10 کروڑ روپے جناب الیکشن کمشنر کے لیے، جی آپ ہمارا ساتھ دیں، الیکشن کروائیں تو دیکھیں آپ کے لیے ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ تو 10 کروڑ ہے نا جناب، ابھی 129 ارب روپے، آپ سوچئے ذرا، 129 ارب روپے پروجیکٹس کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں۔ معاشی بحران کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کے لیے 129 ارب روپے جاری، پیسہ ان کے پاس بہت ہے۔ مفتاح اسماعیل نے ایسے ہی ان کا بھنڈا نہیں پھوڑا کہ جی 21 ارب روپیہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف توہین عدالت کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے جو دھمکیاں دے رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، لیکن عدالت جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا اس وقت فوکس توہین عدالت نہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے الیکشن کروانا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کا کام کیا ہے۔ اور اسی پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے یہ کام پکڑا ہوا ہے۔ حکومت ماحول بنائے، یہ نہیں ہو سکتا مذاکرات اور گرفتاریاں ایک ساتھ ہوں کہ آپ مذاکرات کے لیے سراج الحق صاحب کو بھیجتے ہیں اور ساتھ گرفتاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو اس پر عید الفطر کے بعد APC طلب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور جماعت اسلامی کی میزبانی میں کہا جا رہا ہے APC ہوگی اور اس میں سب کو انوائٹ کیا جائے گا، یہ خبر بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اب اگر یہ سب نہیں ہوتا، یعنی مذاکرات APC کامیاب نہیں ہوتی یا معاملات الیکشن کی طرف نہیں جاتے، تو پھر
شیخ رشید کہتے ہیں جی شہباز شریف آرٹیکل 6 کی طرف بڑھ رہے ہیں, الیکشن کرا دیں ورنہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. آرٹیکل 6 بغاوت کا ہے اور اسی سے ان کو ڈر ہے کہ جی عمران خان کہیں ہم پر آرٹیکل 6 نہ لگا دے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. ایک اور معاملہ جو بڑا اہم سامنے آیا وہ یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ نگران حکومت کی مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی, سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے دھرنے کے دوران جنرل باجوہ, جنرل فیض نے ان سے وعدہ کیا, یعنی فضل الرحمان سے باجوہ نے اور فیض نے وعدہ کیا کہ وہ عمران خان کا تختہ الٹ دیں گے. میں سمجھتا ہوں اس پر تحقیقات کی ضرورت ہے, اس پر فارمل کمیشن بننا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں کون کون ملوث تھا, کس نے ان کو یقین دہانی کروائی, فواد چودھری, کہ یہ حکومت الٹنے کے لیے کس نے یقین دہانی کروائی تھی. اور اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ الیکشن سے جس طرح فرار کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے, پوری قوم اب اس چیز کو دیکھ رہی ہے, لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان بھی اب اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جنرل امجد شعیب صاحب جن پر مقدمہ بھی ہوا, اس عمر میں اتنے پاکستان کے لیے قربانی دینے والے شخص کے لیے جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی تصویریں اور وہ سب کچھ ہوا, تو خیال تھا کہ جی وہ خاموش ہو جائیں گے, ان کو دبا لیا گیا, ڈر گئے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے, مگر عوام اور فوج کے درمیان بہت بڑی دوری آ چکی ہے, عوام متنفر ہو چکی ہے. یہ امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. اب یہ لوگ دکھی ہیں, یہ لوگ تکلیف میں ہیں. ابھی ویٹرنز آف پاکستان نے بھی اس طرح کی بات کی تھی. امجد شعیب صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں, میں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں, تو ان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دکھی ہیں کہ فوج میں اور عوام میں دوریاں ہو رہی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن. جو بھی اس کے نتیجے میں آئے گا, آپ دیکھیے کہ اب ماحول بہتر ہونے لگ جائے گا, حالات بہتر ہونے لگ جائیں گے. معیشت کم از کم جو حالات اس وقت ہیں, ظاہر ہے کہا جا رہا ہے جی فوری طور پہ ٹھیک نہیں ہوگی, شاید 1-2 سال لگیں, مگر ہم کہیں سے شروع تو کریں گے. یہ عدم استحکام, یہ جو سپریم کورٹ سے ٹکراؤ, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا تو کہیں تو ختم ہوگا اور پھر کچھ ہی آغاز کی طرف جائیں گے. ابھی تو صرف ہم تباہی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہر گزرتا دن جو ہے وہ نئی خبر لاتا ہے عدم استحکام کی, کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. شیخ رشید نے کہا ہے جی ذاتی خواہش ہے کہ ہماری فوج سے صلح ہو. تو یہ تب اب ظاہر ہے کہ کوئی الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا تو تبھی اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے وہ کچھ کم ہو سکے گی اور معاملات آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ حکومت کا حال آپ یہ دیکھیے کہ آٹا پوائنٹ پر ایک اور بزرگ خاتون جاں بحق ہو گئی ہے. کوئی آپ کو اچھی خبر اس حکومت کے حوالے سے نہیں ملے گی, صرف بربادی کی خبریں ہیں, وہ آٹے کی وہی لائنیں ہیں. اب ایک اور آپ دیکھیے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں عزت چاہیے. یہ شہباز شریف اگر تم جس طرح آٹا دے رہے ہو, یہ آٹا ہمیں نہیں چاہیے, اتنا خراب آٹا. ہم مزدور ہیں, ہم کام کر لیں گے, مگر ہم اپنی عزت برقرار رکھنے والے لوگ ہیں. یہ تم جا کر اپنے گھر والوں کو, وہ خاتون تو ان کی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی خواتین کا نام لے لے کر کہتی ہے کہ فلاں کو کھلاؤ, فلاں کو کھلاؤ, وہ اس طرح جملے بول رہی ہے. اور تم وزیر اعظم ہو گئے تو اپنے گھر ہو گئے, ہمیں تم نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے ان لائنوں میں لگا کر. یہاں ہمیں لوگ ڈنڈے مار رہے ہیں, چھڑیاں مار رہے ہیں, ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے تم نے. اور لوگ اس خاتون کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جرأت سے بات کر رہی ہے. یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ اب اپنے لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں, اپنے لوگ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آصف علی زرداری صاحب جو حامد میر کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اس کی اب حقیقت کھل رہی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ الیکشن جو ہے, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں APC ہونے جا رہی ہے اور عید الفطر کے بعد کہ جناب ایک پوائنٹ ہے, ایک ایجنڈا ہے کہ ایک دن پورے ملک میں الیکشنز کے لیے سب کچھ طے کیا جائے. اس میں حکومت کو بھی کہا جائے کہ تھوڑا آپ اکتوبر سے پیچھے آئیں اور مئی سے تھوڑا آگے عمران خان کو کہا جائے کہ آپ آ جائیں. یہ ہے ایجنڈا. کیوں ہے؟ زرداری صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں جو انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہی نا کہ جی کوئی ہم اکتوبر سے پیچھے آ جاتے ہیں, کوئی یہ نہیں ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, لیکن ایک وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زرداری صاحب بڑے تیز ہیں, ایسے تو نہیں وہ کر رہے, اور وہ یہ سب کہ جی ایک ہی وقت میں الیکشن ہو جائیں اور وقت سے پہلے ہو جائیں. یعنی عمران خان والی بات, اگرچہ عمران خان کہتے ہیں جی آئین کے مطابق اب 14 مئی تاریخ دے دی ہے سپریم کورٹ نے, اس پر ہوں, لیکن زرداری صاحب کیا عمران خان کے ساتھ مل گئے ہیں؟ وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. اب اس پر اسد اللہ صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے روشنی ڈالی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ ایشورنس ہے اور وہ جو تمام طاقتوں سے بات چیت میں ہیں, جس طرح یہ لندن پلان نواز شریف کا تھا, اس طرح زرداری صاحب کا بھی اپنا پلان ہے کہ 2028 میں, ان کو پتا ہے ابھی تو بننا مشکل ہے 2023 میں الیکشنز میں, یا ابھی فوری جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں, کہ بلاول وزیر اعظم بن سکیں. مگر انہوں نے آپ دیکھیے نا ان کو سیٹ اپ کیسا کیا, پہلے وزیر خارجہ بنایا تاکہ وہ باہر کی قوتوں سے بالکل ان کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ سارے معاملات طے ہو جائیں. اب 2028 میں
بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں. اب ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو سندھ چاہیے, اس سے پہلے نہیں, سندھ میں ان کی گورنمنٹ رہے. اگر صرف اور صرف پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں, اس میں ان کو نقصان ہے کہ پنجاب میں الیکشنز کا مطلب ہے کہ سب سے بڑے صوبے میں, سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں عمران خان کی گورنمنٹ آتی دیکھ رہے ہیں. یہ تو مریم صاحب نے بھی کہہ دیا جی ان کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت دے دیں, مطلب یہ کہ الیکشن کا مطلب ہے عمران خان آ رہا ہے تو اس لیے. تو اس کے بعد عمران خان سندھ پر فوکس کر سکیں گے, ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. جبکہ پورے ملک میں اکٹھے الیکشن ہوں گے تو زرداری صاحب اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں کہ چلو ہماری سندھ میں ہوگی, پھر بھی ہم مینیپولیٹ کر سکیں گے, ہم سینٹ میں بھی ہوں گے, قومی اسمبلی میں ہوں گے اور چیزیں آگے چلائیں گے. اتنی دیر میں 5 سال میں ہم طریقے سے چلا کر پھر آگے سچویشن بنا سکیں گے طاقتوں کے ساتھ مل کر بلاول بھٹو کے لیے. ابھی اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں, الیکشن اگر جاتے ہیں تو عمران خان اور پاپولر ہوگا اور وہ 2028 کا الیکشن والا معاملہ اور زیادہ گڑبڑ کا شکار ہو جائے گا. اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کہ فضل الرحمان یا نون لیگ چاہتی ہے. وہ سٹیٹمنٹس بھی اس طرح کے دے رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے, رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں, مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں جی آگے بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تو آئین میں ہے, ایمرجنسی لگ سکتی ہے. زرداری صاحب کا کہہ رہے ہیں بے وقوفی ہے, ہو ہی نہیں سکتا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ ان کو جو بلاول والا پلان ہے وزیر اعظم کا وہ جاتا دکھائی دیتا ہے کہ سال اگر ڈیلے ہو جاتے ہیں تو ان کو نقصان دیتے گا, جو ہمارے پاس سندھی رہے گا اتنا الٹا بدنامی ہوگی, کہیں نہ کہیں الیکشن کروانے پڑیں گے, اتنا کام خراب ہوگا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہو جائیں, وقت سے پہلے ہو جائیں, عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے تو اس طرف آئیں تاکہ وہ اپنا دیکھ رہے ہیں بلاول کا مستقبل. ان کو نون لیگ سے دیگر سے کچھ نہیں ہے. تو الیکشن وہ کہتے ہیں جی وقت پر اکتوبر میں تو ہر صورت, لیکن اگر پھر بھی ہونے اس سے پہلے تو سب کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان کو سندھ محفوظ ہو, پھر وہ اس کی آگے چل کے پلاننگ کر سکیں. اور ڈیلے میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھے گی اور ان کا وہ منصوبہ بلاول والا اور ناکام ہوگا, کیونکہ ملبہ ان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے دن بدن جتنی خراب صورتحال ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے لوگ, چاہے وہ مندوخیل صاحب ہوں, عبدالقادر مندوخیل, انہوں نے کہہ دیا جی ساگ ڈار کو ہٹا دیں, یہ تو بڑا برا جا رہے ہیں اور اس طرح. تو پریشر وہ بھی اب محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی بری اکانومی ہے, اتنے برے حالات ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کہیں گے ہاں جی نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں پیپلز پارٹی کا. تو لہٰذا اس وجہ سے اب وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ساتھ, تو وہ کہنے ہیں صاف طور پہ کہ آگے بھی نہیں جانے, اور اب رانا ثناء اللہ بھی کہنے لگ گئے ہیں جی اکٹھے ہوں گے اسی سال ہوں گے, لیکن 14 مئی کو نہیں ہوں گے. اب وہ یہاں تک آ گئے ہیں, ورنہ کہتے تھے کہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے, چونکہ زرداری صاحب ساتھ چھوڑتے نظر آ رہے ہیں. تو اپنوں کا کیا گلا مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کا, یا شاہد خاقان عباسی جو مل کر کہہ رہے ہیں جی ان لوگوں میں اہلیت ہی نہیں ہے, اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ یہ اہل ہی نہیں ہے جو ان کو عہدے دے دیے گئے ہیں. نہ صرف یہ وہ کہتے ہیں جی حکومتیں صرف اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے کرتی ہیں قانون سازی, عوام کے لیے نہیں کرتی. تو آج کل وہ بڑے سچے ہوئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے بھی یہ ہیں کہ وہ بھی الیکشن دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب عوام میں کوئی ساکھ اس حکومت کی PDM کی نہیں رہی, تو اپنے آپ کو بچا کر آگے مستقبل کے کچھ بہتر بننا چاہ رہے ہیں. اور وہ اب زرداری صاحب بھی اسی چکر میں آپ دیکھ رہے ہیں ساری گیم کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.